زندگی گزارنے کا مقصد دنیا نہیں ہے، ایک تو یہ غلطی آپ مان لیں، نہیں مانیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، اور منزل اللہ ہے اور آخرت کی کامیابی ہے، مختصر لفظ۔ اب اللہ کو منزل بنا لیں تو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، تھوڑی توجہ دیجیے گا۔ اللہ کو منزل بنا کے اب ہم نے چلنا ہے تو اللہ کے راستے پر۔ اب اللہ کا راستہ کون بتائے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ خود بتائے گا، تو وہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہوگا۔ ہما شما کی کیا مجال، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، قانون بناتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، قانون بناتے ہیں توڑ دیتے ہیں، اپنی جو بھی ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنا راستہ بتائے گا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی بھی ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت دینا انسان کو میری ذمہ داری ہے۔ توحید کیا ہے کہ آپ ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ میں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، یہ بات میں آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، یہ توحید ہے۔ اب شرک کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو بھی آپ کریں گے، یعنی یہ چھوڑ کر جو بھی آپ کریں گے وہ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آسانی سے میں بتا رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کو منزل بنا لیا تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائیں گے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، پھر آپ کو دنیا کے راستے پر چلنا ہوگا، پھر ہدایت کو آپ نظر انداز کریں گے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا، وہ پھر شرک بھی ہے اور وہ کفر بھی ہے، الحاد بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔